یہ بتائیے گا اگر پہلی شادی سے کسی خاتون کا کوئی بچہ ہو تو اس بچے کا جو اس کا دوسرا باپ ہوتا ہے اس کی پراپرٹی میں اس کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے لیگلی؟ نہیں، اس کے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلی ماں سے ہے، اس کا تو حصہ وہاں پہ نہیں ہوگا، والد کی طرف سے نہیں ہوگا، یعنی وہ اس میں اگر وہ والد جو ہے نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہ وہ اس صورت میں کہ اگر اس والد کی اولاد نہیں ہے جہاں دوسری طرف وہ آیا ہے اور باقی سارے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ پھر کچھ حصہ جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اسی میں ایک ضمنی سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون اپنی پہلی شادی سے ایک بچہ یا بچی ساتھ لے کر دوسری نکاح میں آتی ہے اور خاتون کو اس کے خامند دوسرے خامند کے انتقال کی صورت میں کچھ جائیداد آتی ہے، اب وہ جائیداد ماں کے پاس آ چکی ہے تو اس میں سے تو obviously اس کا حصہ جی بالکل، اس میں تو وہ تو ماں کا حصہ بن گئی ہے نا، وہ ٹرانسفر وہ اس کا نام ہو گئی ہے خاتون کے، تو اس کی جب اگر وفات ہوگی یا جو اس کا ترکہ تقسیم ہوگا تو وہ اس کی اچھا ہمارے ایک بڑا یہ بھی المیہ ہے کہ جب والد کی وفات ہوتی ہے اور اگر اس کی جیسے والدہ بیگم اس کی حیات ہوتی ہے، اگر کوئی مرد جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی بیگم حیات ہے، بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اب وہ جو اس کی زوجہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ اپنی مرضی سے وراثت میں اپنے بچوں کو حصہ دے گی؟ اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا رہنمائی کر دیجیے گا۔ دیکھیں دین اسلام اور ریاست دونوں ہی ایک پیج پہ ہے۔ ریاست پاکستان کی بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جتنی وراثت ہے وہ انتقال آٹومیٹکلی تمام رشتہ داروں جو شریعت نے محدود کیے ہیں، متعین کیے ہیں، وہ منتقل ہو جاتی ہے سب کو، بچوں بیوی جو رشتہ دار جس اسلام نے جس کا بیان کیا ہے یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے، ان کو مل جاتا ہے۔ دوسرا یہاں لمحہ فکریہ یہ چیز بیان کرنے والی ہے جو ہمارے نقصان کی طرف جاری کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم جائیداد کو تقسیم نہیں جلدی کرتے، جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوتا بھائی وہاں قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی فرنٹ والی دکان پہ بیٹھا تو وہ اس کی نظر ہوتی ہے مجھے مل جائے، جو پیچھے بیٹھا ہوتا اس کی نظر ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس سے حصہ ملے، کسی کی کوشش ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف جائیداد کو تقسیم نہ کرنا یعنی کسی کو ٹرانسفر نہ کرنا صرف نابالغ کے لیے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گناہ کا بھی کفارہ نہیں کہ جو کسی نابالغ کا نہ سمجھ کا مال اس کے ہاتھ میں دے دے اور وہ اپنی پراپرٹی ضائع کر چکا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھر والوں کا فرض بنتا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو اس میں سے اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ پیسے خرچ کر سکتے ایز اے اجرت، یعنی ان کی پراپرٹی سے کیئر ٹیکر ہے وہ اپنی اس کیئر ٹیکنگ کے بدلے میں لے سکتا ہے۔ اگر نہ لے صاحب حیثیت ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی تو حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں ہمیں پلایا، اس بستی کا رواج تھا کہ کسی مہمان کو پانی نہیں پلاتے تھے، تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو پھر ہم سفر کریں گے، تو کہا چلو ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں، میں سفر نہیں آگے کرتا مگر بتائیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں، یہ دیوار گرا کے ہم نے نئی تعمیر کر دی۔ تو کہنے لگے کہ یہاں یتیموں کا خزانہ تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ دیوار تعمیر کر دو، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنے خزانے کو پالیں گے۔ یہاں ہمارے کیا روش چلی ہوئی ہے کہ ہم جائیداد کو جلدی تقسیم نہیں کرتے، پھر فتنہ کیا پھیلتا ہے۔ اللہ قرآن مجید نے کہا ہے والفتنہ اشد من القتل، فساد جو ہے قتل سے بھی بدترین گناہ ہے، مگر ہم نے فساد کو پسند کیا ہے کہ ایک بھائی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا دوسرا عدالت میں چلے گیا، ہم نے اسلام کو اپنایا ہی نہیں۔ وہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک عروہ نامی عورت عدالت میں چلے گی، مروان اب حکمران تھے اس ٹائم، تو کہنے لگی کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے بلا لیا، وہ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں اے حکمران میں کیسے اس کا ابھی کوئی ترکہ قبضے میں لے سکتا ہوں، زمین کا قطع یا کوئی پراپرٹی، جب میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کسی کی ایک بلشت ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردا ہے قیامت نو 7 زمینوں کا آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تو میں کیسے اس کا قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر فوراً حکمران نے کہا کہ آپ سے میں گواہی بھی طلب نہیں کرتا، اپنے فرمان رسول پیش کر دیا ہے، لہٰذا وہ زمین جو ہے ان سے انہوں نے جنا نہیں دی۔ اب مگر حضور نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے اس کے گناہ کا بھی کفارہ نہیں۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ حضرت سعید نے بد دعا دی اس عورت کو کہ یہ اپنی زمین میں مرے،
اندھی ہو کر مرے. اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ عورت اندھی ہو کر اپنی زمین میں گر کر ایک گڑھے میں گر گئی اور وہاں اس کی موت واقع ہو اللہ تعالیٰ پناہ. ہمیں چاہیے کہ کسی کی زمین ہتھیانے. اب پاکستان کی جو آبادی ہے 65 سے 70% آبادی زرعی آبادی ہے, لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. اکثر میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ چودھری صاحبان اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی جائیداد میں سب سے زیادہ لڑکیوں کی, عورتوں کو کہتے ہیں اگر تم نے حصہ لیا ساڑھے تڑا مرن جون مکا, وہ بہناں بیچاریاں ملن دی خاطر حصہ چھوڑ دیندیاں نے, دالچ بیان دیندیاں کہ ہم نے راضی خوشی دیا ہے. دوسرا لمحہ فکری ہے کہ ہم کسی کی جائیداد جب بھائی باپ فوت ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس میں جو بھی کھیتی باڑی کریں جیسے بھی اس میں سے مال آئے, یعنی گندم بیجیں, مونجی لگائیں, چاول آئے, اس میں جو بھی یعنی سبزہ چارہ ڈال اس میں جو کاٹیں یا تھوم لگا لیں, ہلدی لگا لیں, جو بھی سبزی چیز ہے اس میں آ جائے, اس میں سے اس بہن کی اگر 4 کنال ہے تو اس کا حصہ اس کو جائے, یعنی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کا حصہ جانا چاہیے.